بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. مسلمان کی ساری زندگی ایک محور پہ چلتی ہے، ایک نقطے پہ چلتی ہے. وہ محور اور نقطہ ہے اعتماد. اعتماد. میں نے رب کو نہیں دیکھا ہے، پر مجھے اعتماد ہے کہ میرا رب ہے. دنیا میں رب کے نہ ہونے پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لاجک ہے، دلیلیں ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہیں کہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. نعوذ باللہ رب نہیں ہے، یہ تمہارا ایک ذہن ہے، خیال ہے، گمان ہے، تمہارا ایک کانسیپٹ ہے. پر اعتماد ہے مومن کو. مومن اعتماد کی دنیا پہ چلتا ہے، کہتا نہیں رب ہے. اندیکھے رب کی پوجا، اندیکھے رب کا تصور کہ ہے، اور اندیکھے رب کی مانا، اور اندیکھے رب کے سامنے گردن کو جھکا دینا، یہ اعتماد کے بغیر نہیں ہوتا. یہ اعتماد کے بغیر نہیں ہوتا. ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، مولانا عبد الماجد تری آبادی. ان کے بوڑھے پوتے ہمارے پاس آتے ہیں درس میں جمعرات کو. 70 سال سے اوپر کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں علی گڑھ میں پڑھتا رہا، کالج میں. وہاں کا نظام تعلیم اور تھا. پھر کچھ لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، جو روشن خیال، جس کو لفظ آج کل کہتے ہیں روشن خیال، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. میرا رب سے اعتماد ختم ہو گیا، میرا دین سے اعتماد ختم ہو گیا، میرا اللہ سے، اس کی شریعت سے اور اس کے تعلق سے اعتماد ختم ہو گیا. اور میں اسی زندگی کی بے اعتمادی میں چلتا رہا. میں لوگوں سے بحثیں کرتا تھا کہ شریعت اور دین یہ سب ہمارا خود ساختہ ایک مفروضہ ہے. اس زندگی میں آنا جانا لگا رہتا ہے. زمین کی پلیٹیں ہیں، حرکت میں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں. کوئی ہمارا مکافات نہیں ہوتا کہ جب ہم یہ اعمال کرتے ہیں زمین کہتی ہے کہ مولا حکم دے ہم سب کو نگل جائیں. کچھ نہیں ہوتا. یہ زمین کا اپنا ایک نظام ہے، چلتا رہتا ہے. اور کہا میں اس پہ ایک بحثیں کرتا تھا اور لوگوں سے الجھتا تھا. اور میری زندگی کے دن رات یوں گزر رہے کہ میرا سب سے پہلے جو چیز، انہوں نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز مجھ سے چھینی وہ اعتماد چھینا. میرے اعتماد میں رخ نہ ڈالا، بس یہی میں ہلا. پھر میں رب سے بھی دور ہوا، اس کے حبیب سے بھی دور ہوا، پھر قرآن سے بھی دور ہوا، پھر شریعت سے بھی دور ہوا، پھر روزے سے نماز سے دور ہوا، پھر حج زکوٰۃ سے دور ہوا. پھر دور ہوتے ہوتے میں دور چلا گیا. صرف ایک چیز ہلی ہے. وہ کیا ہلا ہے؟ اعتماد ہلا ہے. ایک چیز ایسے چھوٹی سی دائیں سے بائیں ہوئی ہے، اعتماد ہلا ہے میرا. پھر کہنے لگے کہ میں کسی، بس کوئی قدرت کا نظام تھا، کسی اللہ والی کی صحبت ملی، کسی شخص کی، اکبر الہ آبادی، اکبر الہ آبادی. بس کوئی بندہ میرا ذریعہ بنا اور کرتے کراتے میں ایک درویش کے پاس پہنچا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے لگا.
پھر میرے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک کشمکش ہوئی. ایک طرف کہے نہیں رب ہے، شریعت ہے، جو نظام ہے ایسے نہیں ہے، کچھ ہے. ایک طرف کہے نہیں وہ میری تھیوری ٹھیک ہے، وہ میرا نظریہ، وہ میرا گمان خیال ٹھیک ہے. اب جب میں دو حصوں میں آیا، یہی اللہ نے میرے ساتھ مدد کی اور اللہ نے مجھے چن لیا اپنی محبت کے لیے، اپنے تعلق کے لیے. اور یوں میرا کانسیپٹ کلیئر، میرا ذہن مطمئن اور میرا دل دماغ صاف ہوتا گیا. اور پھر میرے پاس جو چیز ملی وہ اعتماد ملا. یہی اعتماد مجھ سے چھنا تھا. آج کا غیر مسلم اگر مدینے والے پہ اعتماد کر لے، رب کو تو سارے مانتے ہیں، جھگڑا تو یہیں آ کے شروع ہوتا ہے. کیا خیال؟ رب کو تو کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں رب کو تو سارے مانتے ہیں. اگر مدینے والے پہ، کملی والے پہ اعتماد کر لیں، اور جیسے ہم اندھا اعتماد کیے بیٹھے، تو اسی کا نام تو مومن ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے، اسی کا نام تو یؤمنون بالغیب ہے. آپ کو جو چیز ملی ہے بحیثیت مسلمان، مجھے اور آپ کو جو چیز ملی ہے وہ اعتماد ملا ہے. اور ان کو جو چیز نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ ایمان میں نہیں، مومنوں میں شمار نہیں، وہ اعتماد چھنا ہے. جب اہل بیت سے اعتماد چھن جاتا ہے، اسی کا نام خارجیت ہے. اور وہ انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. پھر وہ آل رسول پہ تان بھی کرتا ہے، اعتراض بھی کرتا ہے. اور اگر نام حسین ہو تو اس کو چبھتا ہے، نام حسن ہو تو اس کو چبھتا ہے، نام علی اور اون ہو تو اس کی طبیعت میں بیزاری پیدا ہوتی ہے. اور یہی کیفیت صحابہ کے بارے میں جب اعتماد ختم ہو جائے تو پھر ان کے نام سے بیزاری پیدا ہوتی ہے. اور یہی کیفیت اولیاء کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں جب اعتماد ختم ہو جائے، پھر ان پہ تان کرنا، پھر ان کی کرامات کا مذاق اڑانا ایک زندگی کا مشغلہ ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے. پھر وہ دل میں اس کے بارے میں احساس تک ختم ہو جاتا ہے. سارا محور اعتماد پہ چل رہا ہے. جنت میں نے نہیں دیکھی پر اعتماد ہے. برکت میں نے نہیں دیکھی پر اعتماد ہے، اس عمل میں برکت ہے. میں نے کہاں دیکھی ہے برکت؟ مجھے کیا پتا برکت کیا ہوتی ہے؟ بس شریعت کے ورقوں میں، شریعت کے حرفوں میں ایک لفظ میں نے سنا ہے، برکت ہے. یہ کر لو برکت ہے، یہ عمل ہے اس میں برکت ہے، یہ حلال ہے اس میں برکت ہے، یہ سچ ہے اس میں برکت ہے، یہ زندگی کا انداز ہے اس میں برکت ہے. میں نے ایک لفظ سنا ہے، بچپن سے 55 تک میری زندگی کے لفظوں میں سنا ہے. ایک اعتماد ہے جو کہتا ہے یہ برکت ہے. ایک زندگی کا اعتماد ہے کہ بکری کو پکڑ کے جھٹکا دیا اور اس کی گردن ٹوٹی اور وہ مر گئی اور میں وہ گوشت استعمال کروں. کہا نہ، یہ برکت والا نہیں، چوری کی بکری ہے، چوری کا بکرا ہے. اور میں کہوں یہ کھا لو، کہا نہیں، حلال نہیں، حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کتے کو ذبح کر دوں، کہا نہیں، حرام پہ اللہ کا نام بھی پڑھ لے تو وہ حلال نہیں ہوتا. اعتماد ہے ایک زندگی کا جس پہ آج روزہ رکھے بیٹھے ہیں کہ اللہ تیرے فرشتوں نے ساری باتیں چھوڑ دی ہیں اور تیرے فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں. ایک اعتماد ہے. صبح سے شام تک طبیعت کے اندر نڈھالی ہے اور سفر ہے اور مسافرت ہے اور زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے اور اندر ایک جنگ ہوتی ہے. نکل جا تسبیح خانے سے، نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوتے، وضو کے توڑ دے کوزے. لیکن ایک اعتماد ہے جو کہتے نہیں،
اللہ معاف کر دے، استغفار. پھر اپنے ان وسوسوں پہ خود استغفار کر دے. کیا میں سوچ رہا ہوں، یہ مجھے کیا سوچیں آ رہی ہیں، بہت غلط سوچیں آ رہی ہیں، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا. ایک اعتماد ہے جو آپ کو روزہ رکھوا رہا ہے. ایک اعتماد ہے جو کہتا ہے سجدے میں جاؤں گا رب سب سے زیادہ قریب ہوگا. ایک اعتماد ہے جو کہتا ہے نظروں کو بچا بچا کے چلوں گا، میری زندگی میں آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا، میری زندگی میں چین نصیب ہوگا، میرے رزق میں برکت ہوگی اور زندگی میں عافیت ہوگی. ایک اعتماد ہے کہ نبی تھے اور کائنات میں آئے تھے. ایک اعتماد ہے یہ قرآن جو ہے سچی کتاب ہے، یہ عرش سے آئی ہے، غار میں بیٹھ کے مدینے والے نے چونکہ عربی جانتے تھے بیٹھ کے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے نہیں لائے. اعتماد کا دوسرا نام ایمان، اسلام، آخرت. اور جب یہی اعتماد چلا جاتا ہے پھر قریب رہ کے بھی دور ہو جاتا ہے اور پل میں دور ہو جاتا ہے. سنو ایک انوکھی بات کہوں، اعتماد جب چلا جاتا ہے تو اس کا اظہار کر دے، اسی کا نام مرتد ہے. اعتماد جب چلا جاتا ہے اس کا اظہار نہ کرے، اسی کا نام منافق ہے. بس ختم، دو لفظوں میں کہانی ختم ہو گئی. اعتماد جب چلا جاتا ہے اس کا اظہار کر دے تو اسی کا نام ہے، اسلام کہتا ہے مرتد ہو گیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. اور اعتماد جب چلا جائے اور اس کا اظہار نہ کرے، اندر اندر بے اعتمادی، بے یقینی، وسوسے، شک، شبہ لے کے چلتا رہے، اسی کا نام منافق ہے، اسی کا نام نفاق ہے. یہ بے اعتمادی ایسا مرض ہے کہ مدینے والے کے ساتھ رہ کے بھی دور کر دیتا ہے. منافقین کی باقاعدہ لسٹ دی اللہ کے حبیب نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہ لوگ ہیں چل تو میرے ساتھ رہے ہیں، پہلی صف میں ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، عشر دے رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں، ظاہری شکل صورت مدینے والے کی بنائی ہوئی ہے، اندر کا اعتماد ٹوٹ گیا ہے. اندر سے یہ شک اور وسوسوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. اندر وہ جو مدینے والے مرشد کے اوپر 100% یقین تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. ہاں، کائنات کے سب سے بڑے مرشد، مرشدوں کے مرشد، پیروں کے پیر، فقیروں کے فقیر، ولیوں کے ولی، کتبوں کے کتب، ابدالوں کے ابدال، غوثوں کے غوث، جن کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سارے ان کے قدموں کی خاک اگر ہو جائیں تو غنیمت ہے، اگر ہو جائیں تو. ان ہستی پہ اگر اعتماد ہٹ جائے تو ساتھ رہتے ہوئے منافق ہیں، لسٹ دی ہے، لسٹ. اور وہ اتنے قریب ہوتے، اندر سے ہلے ہوئے تھے، ساتھ اتنے قریب تھے، امیر المومنین عمر جیسا صاحب بصیرت شخص بھی انہوں نے کچھ علاقوں کے گورنر انہیں بنا دیے. اتنا اعتماد. حضرت حذیفہ نے فرمایا امیر المومنین کچھ منافقوں کو آپ نے اتنے بڑے عہدے دے دیے، علاقوں کے عمال اور گورنر بنا دیے. اچھا کون؟ آقا کو پتا ہے، آقا نے مجھے منع فرمایا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اپنی بصیرت سے پہچانے. اتقوا فراست المومن، یاد رکھ ڈر مومن کی بصیرت سے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ کس کے نور سے؟ خیال کرنا، ڈر کے رہنا. فقیر کی فراست سے. فراست دل کی آنکھیں. کون سی آنکھیں؟ چہرے کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں. اس سے ڈرتے رہنا. بس دل کی فاروق کی آنکھیں کھلی، وہ جو فاروق کی نظر کھلی
دیکھ لیا، اس کو معزول کر دیا، اس کو سسپینڈ کر دیا، اس کو سسپینڈ کر دیا، اس کو سسپینڈ کر دیا، اور اس کی جگہ وہ لگا دیا. یہ منافق، یہ منافق. پوچھا حذیفہ ٹھیک ہے؟ کہہ رہا جی ٹھیک ہے، بہترین. اعتماد ہٹاؤ. کاتب وحی ہے، میرے آقا امی تھے، ساتھ وحی لکھتا تھا. حضور کو وحی طاری ہوتی تھی، ایک کیفیت ہوتی تھی. جب میرے آقا پہ وحی طاری ہوتی تھی ایک کیفیت ہوتی تھی، خاص کیفیت ہوتی تھی. اما عائشہ صدیقہ، اما خدیجہ، ام المومنین صحابہ فرماتے ہم سمجھ جاتے تھے، خاموش خاموش وحی آ گئی. ایک کیفیت طاری ہوتی تھی میرے آقا پہ. تو وحی آئی اور وہ کیفیت تھی، اور میرے آقا نے لکھوایا، قرآن پاک کی آیات لکھوائی. اس وقت ہڈیوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، ورقوں کے اوپر، چیزوں کے اوپر لکھتے تھے. وہ لکھوائے، وہ لکھنے والے صاحب تھے. یاد رکھیے گا، جب انسان چلتا ہے نا ساتھ، اسے توجہات ملتی ہیں. پھر وہ منشاء شیخ، منشاء مرشد کو سمجھ لیتا ہے. پھر بن کہے، بن بولے سمجھ جاتا ہے میرا مرشد یہ چاہتا ہے. یہ تو پیر فقیر کسی ولی اور انسان کی توجہ ہے. کائنات کے سب سے بڑے پیر فقیر اور مرشد مدینے والی کے توجہ کوئی انتہا ہوگی؟ کوئی نظر کی انتہا ہوگی؟ جو ساتھ تھا نا لکھنے والا، وہ وہی لکھ رہا تھا. لکھتے لکھتے اس نے خود لکھ لیا آگے یہ آیت ہوگی. توجہ تو میرے آقا مدینے والے کا عکس تھا نوری، اور لکھا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس نے لکھا، آپ نے فرمایا ہاں یہی، بس یہی اعتماد اس کا چور چور ہو گیا. کہنے لگے تو میں نے کہہ دیا تو انہوں نے فرمایا ہاں یہی. اس کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ اپنی طرف سے گھڑ کے بتاتے ہیں، اور یہ اپنے اوپر ایسے حالت طاری کر لیتے ہیں. سال ہر سال سے ساتھ رہنے والا، سال ہر سال سے جوتیاں مدینے والے کی اٹھانے والا، سال ہر سال سے میرے آقے کے جلوہ کو دیکھنے والا، سال ہر سال سے واللیل کی زلفوں کو چومنے والا، سال ہر سال سے والضحیٰ کے چہرے کا نظارہ کرنے والا، سال ہر سال سے یا ایھا المزمل کے قدموں کی چاپ کو، یا ایھا المدثر کی اٹھنے کے انداز کو دیکھنے والا، پل میں چور چور ہو گیا. اعتماد ختم ہوا اور وہیں مرتد ہو گیا. ہمیں جو چیزیں چلا رہی، میں آج سوچتا رہا، میں سوچتا رہتا ہوں ایسے، دماغ میرا سوتے ہوئے دماغ گھومتا رہتا ہے. ہاں مجھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پڑھ رہا تھا، فرمایا آج 21 دن ہو گئے مجھے نیند نہیں آئی، کوئی کوشش کرو مجھے نیند آ جائے. میں حضرت شیخ الحدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، فرمایا 17 دنوں کے مجھے نیند نہیں آئی. شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے تیل لگاؤ، مالش کرو، کوشش کرو مجھے نیند آ جائے. مبشرات کا کچھ ذریعہ نیند سے بھی ہے، خوابوں کے ذریعے بھی بہت کچھ چیزیں ملتی ہیں. یہ اس وقت جب گہری نیند آئے. لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے. 91 میں مرشد نے خلافت دی تھی، خدمت دی تھی، بس ساتھ لے گئے. نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے. خواب آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے. خواب آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ نہ میں جگنو ہوں، نہ دیا ہوں، نہ میں تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں؟ نہ میں جگنو ہوں، نہ دیا ہوں، نہ میں تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟
اعتماد ہے جو چلائے چلتا ہے، جو چلائے چلتا ہے۔ اعتماد ہے جو کہتا ہے میں حلالی ہوں۔ کبھی اماں کو اس نظر سے نہیں دیکھا، کوئی چلتی پھرتی مائی جا رہی تھی، ابے نے پکڑ کے بچے ہونا شروع ہو گئے۔ اعتماد ہے جو کہتا ہے میں حلالی ہوں۔ اعتماد ہے جو کہتے ہیں میں اپنے ماں باپ کے نکاح کی ریسرچ نہیں کروں گا کہ اماں نکاح نامہ تو دکھا یا نکاح کے گواہ تو بتا۔ اعتماد، اعتماد کا دوسرا نام حلالی ہے۔ اعتماد کا دوسرا نام حلالی ہے۔ اگر یہی اعتماد ختم ہو جائے اپنے اوپر تو اپنے حلالی ہونے میں شک ہوتا ہے۔ ایک مشہور فلمی اداکارہ میرے سامنے بیٹھی، اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے وہ منظر یاد ہے، اب بھی وہ رابطے میں ہے۔ مجھ سے کہنے لگے اس کا باپ کون سا ہے، اس کو شک ہے۔ میں نے کہا نام گنوائے، کہہ رہی یہ نام، یہ نام، یہ نام، یہ نام، یہ نام، یہ نام، یعنی اس کی ماں کے پاس یہ کا تعلق ان مردوں سے تھا، بتاؤ اس کا باپ کون سا ہے، یہ نطفہ کس کا ہے؟ یہ جو بیٹھی ہے میری بیوی، اس کا باپ کون سا ہے؟ حلال ہو، حلالی ہونا بھی اعتماد سے چلتا ہے، نکاح اعتماد سے چلتا ہے، گھر اعتماد سے چلتا ہے۔ جب میاں بیوی میں شک کی دراڑیں ہوتی ہیں گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ساتھ رہتے ہوئے، ساتھ چلتے ہوئے اپنے مرشد پہ اعتماد تھوڑا سا کم ہوا، اور مرشد بھی کون ہے؟ جن کو وحی کے ذریعے رب نے انتخاب کیا۔ نبی کبھی عبادتوں سے، تلاوتوں سے، تسبیحوں سے، غار کے چلوں سے، الٹے لٹک کے 40 سال کے چلے سے، ایک ٹانگ کے چلے سے، محنت سے، مجاہدے سے، قربانی سے کبھی کوئی نبی نہیں بنتا۔ یہ عرشی انتخاب ہوتا ہے جس کو رب منتخب کر لے، اور وہ ختم نبوت کا سلسلہ بس ختم، سٹاپ، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایسی ہستی جس کے اوپر فرشتے رش کریں، اور جس کو لینے کے لیے آئیں تو جبریل آئیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے پسند کیا۔ آخری وقت، اور جبریل کی طرف دیکھا، جبریل تیرا کیا خیال ہے؟ وہ دیکھ جی اللہ پاک فرماتے ہیں آپ جینا چاہیں تو جیئیں۔ اسرائیل باہر کھڑا ہے، اندر نہیں آ رہا، پر اللہ میرا آپ کو اپنی ملاقات کے لیے پسند فرما رہے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے بس اب ہمارے پاس آ جائے۔ اچھا چلو مجھے ایک تسلی دے دو، میری امت کا کیا بنے گا؟ واہ مولا واہ، واہ میرا سخی نبی واہ، بس مجھے ایک تسلی دے دے، میری امت کا کیا بنے گا؟ تو وہ کئی پوچھنے گئے، پھر جبریل پوچھنے گئے وہی معاملہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں انشاءاللہ رحمت کا اور نرمی کا، شفقت کا معاملہ فرماؤں۔ امت کے لیے پہلے گارنٹیاں لی، تسلیاں لی، میری امت کو، میری امت رول تو نہیں جائے گی۔ جیسے وہ مجھے بندہ کہنے لگا، وہ قوال امجد صابری کو جب گولی مارنے لگے، اس نے فوراً کہا میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ کہنے آخری جو بول اس کے تھے وہ یہی تھے، واللہ عالم، معاملہ تو آخرت کا اللہ کے پاس ہے۔ میں کوئی گارنٹیاں نہیں دیتا ہوں کہ میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہے، وہ جنتی ہے وہ جہنمی ہے، وہ تو آخری وقت میں کسی کا پتہ چلے گا۔ اس مرنے کے بعد کسی کے بارے میں ہم فتوے کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمیں تو اپنا ہی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ اس ہستی کے اوپر بھی اعتماد ٹوٹا تو ایک پل میں ابل پڑے اور بفر گئے، اور
نہیں مانتے، اور اسی کا نام مرتد ہو گیا. اور میرے آقا نے اپنی زندگی میں ایک لشکر بھیجا تھا، کس کی سربراہی میں؟ اسامہ بن زید کی سربراہی میں. وہ انہی لوگوں پہ جو زندگی میں اعتماد کھو بیٹھے تھے. ہاں انہی لوگوں کے لیے لشکر بھیجا تھا جو زندگی میں اعتماد کھو بیٹھے تھے. مدینے والے کے ساتھ رہتے ہوئے تو میں کون ہے، اور مدینے والے کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی میں اعتماد کھو بیٹھے تھے، پر خوف ڈر کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے اظہار نہ کر سکے. پر دل کی شہ کو مدینے والے نے جانا، کیونکہ نبی آگے سے بھی دیکھ سکتا تھا اور پیچھے سے بھی دیکھ سکتا تھا. اور انہوں نے لسٹ بنا کے دے دی کہ یہ منافقین ہیں. میں نے ایک چھوٹا سا لفظ آپ سے عرض کیا ہے، جو اعتماد کھو کے اظہار کر دے وہ مرتد، جو اعتماد کھو کے اظہار نہ کرے وہ بس. زندگی کا نظام اعتماد پہ چلتا ہے، اعتماد پہ چلتا ہے. مرشد پہ اعتماد تو صحابی بن گیا، مرشد پہ بے اعتمادی تو مرتد یا منافق بن گیا. ایک اعتماد ہے زندگی کا، اللہ دیکھ رہا ہے. ایک اعتماد ہے زندگی کا کہ اس پہ مجھے ملے گا، میں دولت خرچ کروں گا، مال خرچ کروں گا، صدقے کے نام پہ، خیرات کے نام پہ، عشر کے نام پہ، زکوٰۃ کے نام پہ، اللہ کے دیے پہ نام پہ. ایک اعتماد ہے زندگی کا، اس پہ اللہ جل شانہ مجھے دے گا. ایک اعتماد ہے. اور جب یہ اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، پھر دل کے اندر رکھنے وسوسے، شک، اور زندگی کا نظام ہی بدل جاتا ہے. اور جب یہی اعتماد ہوتا ہے، پھر مرشد کو دیکھنا سعادت سمجھتا ہے، چاہے وہ مرشد مدینے والا ہے، اب میرے اللہ کے حبیب ہیں، یا کوئی دنیا کا چھوٹا سا انسان جس کو اللہ نے اپنے نور سے نوازا ہے، نور ولایت سے، نور فقیری سے. پھر دیکھنے اس کو سعادت سمجھتا ہے. پھر دیکھنے سے دل کی دنیا روشن بھی ہو جاتی ہے، اور دل کی دنیا آباد بھی صرف دیکھنے سے، صرف دیکھنے سے. ایک اعتماد ہے گوالوں کا، دودھ والوں کا. اگر ہم نے یہ ٹونے نہ کیے، ہماری بھینسیں مر جائیں گی، ہماری گائے مر جائے گی، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے. وہ ایک اعتماد ہے، ان کو اس کے اعتماد کے مطابق صلہ مل جاتا ہے. ایک اعتماد ہے کہ میں پتھر کے بنے بت کے قدموں میں جا کے یہ چیز رکھوں گا اور اس طرح کروں گا اور میرا کچھ ہو جائے گا. ایک اعتماد ہے. اور ایک اعتماد ہے میں اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا، یہ عمل کروں گا، یہ وظیفہ کروں گا. اور میں ابھی کھڑا تھا تراویح کے اندر، ایک دم خیال آیا کہ سارے کام تو رحمت سے بنیں گے. طارق فاستمعوا وانصتوا پہ توجہ کر. میرا اللہ کہتا ہے میرے قرآن کو غور سے توجہ سے سنو اور اس پہ توجہ کرو. یہ نہیں فرمایا کہ تفقہوا، اس پہ فکر کرو، تفسیر ہے، تمہیں لفظ یاد ہیں، آتے ہیں. نہ، قرآن میں صرف اتنا ہے توجہ کرو. اچھا اتنا بھی نہیں کہ تمہیں سمجھ آنا چاہیے، اتنا بھی نہیں قرآن میں آ جائے جو بھی تم پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے، اتنا بھی نہیں تمہیں عربی آنا ضروری ہے، اتنا بھی نہیں تمہیں حرم میں ہونا ضروری ہے، اتنا بھی نہیں کہ تمہارا سارا فہم ادراک تفسیر کا ہو. قرآن کی یہ آیت کیوں نازل ہوئی، وجہ نزول، جگہ نزول، کیوں، کیا، کچھ بھی نہیں. ان پڑھ سے ان پڑھ کے لیے راہیں کھول دی، ان پڑھ سے ان پڑھ کے لیے خیر کے دروازے کریم نے کھول دیے. بس اتنا کہا فاستمعوا لہ وانصتوا، توجہ کرو. جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان کرو. جب توجہ اور دھیان کرو گے میں تم پہ رحم کروں گا. بس سارے کام رحم سے بنتے ہیں. سچ بتاؤں تمنگری رحم سے آتی ہے، صحت رحم سے آتی ہے، جنت رحمت سے ملتی ہے، عطا رحمت سے ملتی ہے. رحمت اور شفقت سے کام بن جاتے ہیں. میں ابھی تراویح میں پتہ نہیں 14 15 تراویح تھی یا پتہ نہیں کون سی، ایک دم جھٹکا مجھے لگا کہ تیرا دھیان فاستمعوا لہ وانصتوا پہ ہے
کیوں؟ وہ کرے گا تو تجھ پہ رحمت کی نظر آئے گی، اور جب رحمت کی نظر آئے گی پھر پل میں موسم ایسے ہوں گے، پھر پنکھوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگے گی اور ہلکا ہلکا سردی کا احساس ہوگا. مجھے ہو رہا ہے، ہلکا ہلکا سردی کا ایک احساس ہو رہا ہے. ایک پل میں ایسے رت ہی بدل گئی، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. جب رحمت آتی یوں پل میں ہوائیں فضائیں بدل دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ آؤ میں تمہارے لاہور کو مری بنا کے دکھا سکتا ہوں. لاہور کی گرمی میں ایک پل میں لاہور کے گرمی کو ایک پل میں بدل کے دکھا سکتا ہوں. اعتماد، اور یہ زندگی کا ایک انوکھا نظام ہے، اور یہ زندگی کا انوکھا سامان ہے. انوکھا سامان ہے. جس کا یہ لٹ گیا اس کا سب کچھ لٹ گیا. پھر وہ اپنے مفروضے قائم کرتا ہے کہ جی میں نے معاوضہ نہیں لینا، میں نے نوکری نہیں کرنی، میں نے مفت میں خدمت کا جذبہ ہے. پھر اس کو عجیب و غریب اندر کا نفس اور شیطان وسوسے اور پٹیاں پڑھائے گا دور کرنے کے لیے، اور وہ دور ہوتا چلا جائے گا. اپنے مزاج سے چلے گا، اپنی طبیعت سے چلے گا. اس کا اندر کا مفتی اسے کئی فتوے بتائے گا. اور جب اعتماد قائم رہے گا، کہے گا لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ. جب اعتماد قائم رہے گا پھر کہے گا حضرت کی بات میں خیر ہے. جب یہی اعتماد ٹوٹ کے چکنا چور ہوگا یا اس میں دراڑیں پڑیں گی پھر کہو گا حضرت سختی بہت کرتے ہیں، مزاج میں سختی بہت ہے، کسی کی سنتے نہیں ہیں، کوئی جو کیا کے کہہ دے اسی کی کر لیتے ہیں. حضرت سے باتیں چھپاؤ نہ کرو. اور جو حضرت تک باتیں پہنچائے اس کا نام چٹ مین رکھ دیا، چگل خور رکھ دیا، اور کہو گا چپ کرو یہ آ رہا ہے، چپ کرو، بات پہنچا دے گا. جب اعتماد ہوگا کہے گا کوئی بات نہیں الٹی ہوگی. فقیر کے ساتھ تو بہت اللہ پاک کا فیضان ہوگا، شاید ہوگا، الٹی بھی سیدھی ہوگی. اگر فقیر الٹی بھی کر دے گا اللہ انشاءاللہ سیدھی کر دے گا. الٹی کر بھی دے گا نا تو اللہ انشاءاللہ سیدھی کر دے گا. ضروری نہیں کہ ہر چیز سیدھی ہو فقیر کی، ہر چیز سیدھی ہو ضروری نہیں، کیونکہ فقیر کوئی خدا تو نہیں ہے. اس سے اگر غلطی خطا فیصلے میں ہو بھی گئی ہے، اگر اعتماد ہوتا ہے کہے کوئی بات نہیں، ان کی تو الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے، کیوں لفظ کہتے ہیں؟ یہ لفظ تو سنا نا، الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے، تو کہا ٹھیک ہے الٹی ہوگی تو سیدھی ہو جائے گی. اعتماد قائم ہے انشاءاللہ خیر ہوگی. اور اللہ پھر تیرے خیال، تیرے جذبے، تیرے تصور، تیرے یقین اور تیرے اعتماد پہ اللہ پھر ویسا کر ہی دیتا ہے. اور اللہ کر بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو اندر کے جذبوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اللہ تو اندر کے جذبوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. تو جیسا جذبہ ہوتا ہے ویسے فیصلے ہوتے ہیں، جیسا گمان ہوتا ہے ویسے اوپر سے فیصلہ ہو جاتا ہے. ہمارے قدم قدم پہ، ہمارے سفر سفر پہ، ہماری نظر نظر پہ اعتماد ساتھ چلتا چلتا ہمیں زندگی کی منزلیں چڑھاتا جاتا ہے، ہمیں زندگی کے کمالات دیتا جاتا ہے. میرے مرشد، میرے شیخ بعض اوقات کوئی پیشین گوئی فرماتے، ایسے بیٹھے بیٹھے فرماتے تھے طارق ایک وقت آئے گا یہ ہوگا. رب کعبہ کی قسم میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا. میں نے کبھی آپ کو اپنی کرامتیں کمالات سنائی، منہ سے نکل گیا ہوگا میری خطا ہوگی، وہ میری غلطی ہوگی، وہ میری کمائیگی ہوگی، وہ میرا چھوٹا پن ہوگا. پر میں نے اپنے آپ کو کبھی با کمال ولی کتب غوث کلندر نقیب نجیب یہ نہیں کہا آنکھیں بند فلاں میں جگہ سیر کرتا ہوں فلاں. پھر ایک بات کہی ہے، میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا. اعتماد تو تھا کہ پیٹ پہ پتھر بندے ہیں اور میرے آقا چٹان آئی ہے
اور یوں کدال ماری ہے اور چنگاری نکلی ہے اور فرمایا ایران فتح ہو گیا. اور وہ منافقین یوں آنکھوں میں دیکھ کے ہنستے تھے اور جن کو اعتماد تھا کہا سچ ہے صدقت یا رسول اللہ. عجیب بات ہے. وہ ساتھ تھے خندق کے کھدوانے میں. پھر کدال ماری اور کیا فرمایا؟ کیسر فتح ہوا اور کسرا فتح ہوا، ایران فتح ہو گیا اور روم فتح ہو گیا. اعتماد تو تھا. عشاق کہنے لگے ہو گیا. ارے پیٹ میں پتھر بندے ایک کے اوپر دوسرا، اور غربت اور فقر اور فاقے، نہ گھوڑے نہ تیر نہ تلوار نہ بندوق نہ اسباب نہ سامان نہ افواج، کچھ بھی نہیں. اس دور کی دو سپر پاور کو کہتے ہیں فتح ہو گیا. ہائے 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 ہائے. صدقت یا رسول اللہ. جب ایران کا شہزادہ اپنے تمغوں کے ساتھ یہاں آیا، امیر المومنین درخت کے نیچے کیلولہ فرما رہے تھے، اس کی چھن 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 آواز پہ گرفتار ہو کے آیا تو اٹھ بیٹھے اور پوچھا ایسے تنزن کیا حال ہے. ہائے. اس نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ ہرمزان نے جو جواب دیا وہ سننے کا ہے. کہہ رہے عمر اپنے رب کو ہمارے مقابلے میں لا کے کہتے ہو کیا حال ہے. ہمارا حال نہیں پوچھتے تھے. ہم سے اب تک جنگیں جیتی تھی تم، ہم سے جیت سکتے تھے. عمر اپنے رب کو ہمارے مقابلے میں لے آئے ہو اور پوچھتے ہو کیا حال ہے. ہم تم سے جیت سکتے ہیں، تمہارے رب سے نہیں جیت سکتے. کیوں؟ اب تمہارے ساتھ رب ہے، تم نے اعتماد کر کے رب کو اپنے ساتھ لے لیا ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. وہ بدر والا ایمان لیا اور اعتماد لیا، اب بھی قطار اندر قطار فرشتے تیری مدد کو آ سکتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے. گردوں کہتے ہیں آسمان کو. اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی پیٹ پہ پتھر ہیں، کدالیں مالی جا رہی ہیں. اور فرمایا کسرا فتح ہو گیا، سپر پاور ایک یوں گئی. اور پیٹ پہ پتھر دو دو بندے ہیں، ہر طرف سے قسمہ پرسی ہے. اور کدال ماری اور فرمایا دوسری سپر پاور یوں گئی. اور جو اندر کا اعتماد کھو چکے تھے وہ یوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور بعد میں تبصرے کرتے تھے. بات دیکھو نعوذ باللہ مرشد کیسے ہی مریدوں کو نچا رہا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیسے مرشد مریدوں کو ایسی باتوں میں لگائے، اپنے کام کروا رہا ہے، خدائیاں کروا رہا، فقر فاقے غربت تنگ دستیوں میں. اور جو عاشق تھے وہ کہنے لگے سچ ہے، حق ہے. وہ اعتماد تو تھا اس شخص کا جس نے پیچھا کیا تھا. اور میں تجھے کنگن پہنائے جائیں گے. جس نے غار میں پیچھا کیا تھا جب آپ ہجرت کے تشریف لے گئے تھے، سراقہ بن وہ کنگن، وہ یقین ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا. اور وہ یقین تو تھا، وہ اعتماد تو تھا. فرمایا جب ایران کا فتح ہوگا وہ شہزادی تیرے نکاح میں نے دے دی ہے، وہ تیری باندی بنا دی ہے. ایران کا فتح ہوا، جا کے شہزادی پہ ہاتھ ڈال دی. یہ کیا بھائی، یہ غنیمت ہے. انہوں نے کہا میری ہے. وہ تیری کیسے ہے؟ راج سونی مئی کو ایسے جو نے اٹھا کے پکڑ لیا. ہاں میری ہے. انہیں کہ مدینے والے نے فرمایا کر گواہ لیا. انہیں کہا ہاں اس دور میں گواہ موجود تھے. انہیں کہ ہاں آقا نے فرمایا تھا. انہیں کہ جا تیری ہے. اعتماد تھا. کس میں اعتمادی پہ زندگی گزار رہا؟ کبھی 19 کبھی 20. کسی نے کان میں کہہ دیا ایسے ہیں کا سبحان اللہ کمال ہے جی. کسی نے کان میں کہہ دیا ایسے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ تھو 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 تھو. یہ زندگی، اس زندگی کے ساتھ سفر طے کر رہا. یہ زندگی کا سفر منافقوں نے طے کیا تھا.
مومنوں طے نہیں کیا تھا، وہ بھی سفر طے کر کے چلے گئے اور مومن بھی سفر طے کر کے چلے گئے۔ اور اعتماد زندگی کا ایسا سفر ہے جو زندگی میں چلاتا ہے، پھر وہ حکم کو سمجھتا ہے، عقل مانے نہ مانے، شعور احساس ساتھ دے نہ دے، عقل نہیں مانتی تھی تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کے تیروں میں سے تیر ہیں، جہاں پھینک دیں تیروں میں سے تیر ہیں، آپ حکم فرمائیں، ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں، آپ حکم فرمائیں، ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں۔ اور شریعت میں لکھا ہے ماں کہے پہاڑ سے چھلانگ لگا دے اور لگا دے تو خودکشی ہے، مدینے والا کہے کہ تو شہادت ہے۔ اعتماد ہے، اور کس چیز کا نام ہے؟ اعتماد ہی تو ہے۔ ماں کہے سمندر میں چھلانگ لگا دے اور لگا دے تو خودکشی ہے، اور میرا آقا مدینے والے فرما دے تو شہادت ہے۔ اعتماد تو ہے، اور کس چیز کا نام ہے؟ زندگی کا سفر اعتماد سے طے ہوتا ہے۔ سوچتا رہتا ہوں، میری یہ سوچیں ہی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، ان میں کمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ میں کون سا کائنات کا پڑھا لکھا ہوں؟ میں کون سا؟ انگلش تھوڑی بہت ہی آتی تھی، وہ بھول گئی، اردو تو صحیح بول نہیں سکتا میں، اور عربی کی تلاش ہے، اردو بھی میری صحیح نہیں ہے، پر یہ میرا وجدان، پر یہ میری سوچیں، یہ سارا دن مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، بس اسی سوچوں میں رہتا ہوں سارا دن۔ سوتے ہوئے بھی یہی سوچیں اور چلتے ہوئے یہی سوچیں، وہ سوچیں اٹھا کے پھر آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ یہ میرے سارا دن کا وجدان، میرے سارا دن کی سوچیں، اور پھر ایک میرا دل کہتا ہے کہ طارق یہ سارا نظام اعتماد پہ چل رہا ہے۔ یہ میرے پاس جگہ نہیں تھی، مجمع بڑھ گیا، میں رات کی تنہائیوں میں اٹھتا تھا اور وضو کر کے مصلی لے کے کبھی اس سڑک کے کنارے نفل پڑتا تھا، ہاں اس بلڈنگ کے دیوار کے ساتھ، اور کبھی اس بلڈنگ کے دیوار کے ساتھ۔ چوکیدار کو بھی پھر پتہ چل گیا، اور پھر کہتا تھا مولا مجھے اس ایریے میں 2 جگہیں بڑی نظر آتی ہیں، ایک میرے گھر کے قریب ہے، ایک یہ ہے صحیح، نہ میرے پاس اسباب، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہوں، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہوں۔ میں مولا سے مانگتا تھا رات کی تنہائیوں میں ٹھنڈا فرش، کبھی گرمی اور دیوار کے ساتھ کی ہیٹ، مانگتے مانگتے پھر گھر چلا جاتا تھا رو دھو کے، پھر آ جاتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ ایک دفعہ رات کو خواب میں میرے مرشد آئے، مجھ سے فرمانے لگے طارق جس نے بندے بھیجے ہیں وہی دے گا، اور تجھے اللہ نے دے دیا، بس ختم۔ میں نے اپنے خادم کو بھیجا، میں نے کہا ان سے جا کے کہو یہ جگہ بیچتے ہو، ایسے کو میرا بھیجنے کا انداز کیا تھا جیسے کوئی کہے تو کون، میں خامخواہ۔ نہ انہوں نے باہر لکھ کے لگایا، نہ کوئی گمان نہ خیال۔ وہ کہتے میں آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا، بڑے سخت مزاج لوگ تھے دونوں بھائی، اور پھول آیا، اس نے کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ یہ جگہ ڈرتے ڈرتے بیچ رہے ہیں۔ اوئے تجھے کس نے کہا ہے؟ تو کون ہے خریدار؟ ہم اتنے پیسے لیں گے، دو گے؟ اس نے کہ جی مجھے، اس نے لفظ ایسے کہہ دیا، مجھے میاں صاحب نے بھیجا۔ کون میاں صاحب؟ ہواؤں میں میاں صاحب، کوئی بڑے صاحب، کیونکہ بڑے لوگوں کو میاں صاحب کہتے ہیں۔ اس نے مجھے آ کے کہا، کہتے ہیں اتنے پیسے لیں گے۔ میں کہ ہو گیا، میرے پاس نہیں ہے، پر میرے مرشد نے فرما دیا اللہ نے تجھے دے دیا، وہ کھو جائیں گے۔ میں نے 2 مخلصین کو پیچھے لگا دیا، میں نے کہا ان سے ڈیل کرو، بات کرو۔ لاہور کا دل ہے جیل روڈ، لاہور کا دل ہے،
لاہور کا دل ہے. میرے پاس کچھ کوئی کہتا ہے کہاں سے آتا ہے, کوئی کہتا ہے کہاں سے آتا ہے. بہت سے نادان ایسے ہیں جو اس ریسرچ میں لگ جاتے ہیں کہ کہاں سے رہا ہے. نادان اس ریسرچ میں لگ جاتے ہیں کہ کہاں سے رہا ہے, اعتماد سے آ رہا ہے. تجھے کیا پتا؟ فضائے بدر پیدا کر, بس فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیر. اعتماد جب ٹوٹتا ہے انسان ہل جاتا ہے. پھر وسوسے, پھر بدگمانیاں, پھر شک, پھر سوچیں, پھر زندگی بہت زیادہ ہلا کے پھر کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ہاں تسبیح خانے سے میری تعلق تھا, ایک دور تھا کہ آتش طوفان رہے ہیں ہم, ایک دور یہ بھی ہے کہ ہوئے گرد راہ عشق, پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. پھر کہتے ہیں میں تھا پر وہاں میں نے یہ کیا, یہ دیکھا, یہ سنا, یہ کیا, یہ دیکھا, یہ فلاں. کہنے لگا تسبیح خانے میں بیعت ہونے سے پہلے, تسبیح خانے کی نسبت لینے سے پہلے اپنے کان بھی کھلے رکھنا, اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنا, مشاہدہ کر لینا, دیکھ لینا, ہر چیز پرکھ لینا, اور کانوں سے جو سننا ہے نیگیٹو پازیٹو مثبت منفی سن لینا. پر تسبیح خانے میں ہاتھ دینے کے بعد پھر اپنے کان بھی بند کر لینا, پھر اپنی آنکھیں بھی بند کر لینا. پھر کہنا جو تسبیح خانے میں ہے حق ہے, میری کان جو سن رہے غلط ہو سکتا, میری آنکھیں جو دیکھ رہی دھوکا مغالطہ ہو سکتا, پھر حق ہے. اس حق اور اعتماد پہ رب تجھے منزلیں چڑھاتا جائے گا. کون دے گا؟ رب دے گا. تارک دے ہی کہاں سکتا, منگتا کسی کو دے سکتا ہے؟ خود جو منگتا ہے بھکاری ہے, وہ داتا ہی دے گا. وہ منگتا کسی کو دے ہی کہاں سکتا ہے, تارک کسی کو دے ہی کہاں سکتا ہے. اعتماد کی زندگی, اعتماد زندگی ہے, اعتماد سانسیں ہیں, اعتماد بہاریں ہیں, اعتماد ٹھنڈی چھاؤں ہے, اعتماد منزل ہے, اعتماد رہبر ہے, اعتماد راہیں ہے, اور اعتماد جنت ہے, اور اعتماد آخری لمحوں کا مسکرانا ہے, اور اعتماد ہی سے زندگی کا سفر بہت برکتوں خیروں عافیتوں سے طے ہوتا ہے. رب کریم مجھے آپ کو اعتماد کی منزل دے بھی, اور اللہ اس پہ استقامت بھی دے. کہیں ایسا نہ ہو میری کسی کوتاہی یا رب کے کسی ناراضگی کی وجہ سے طارق کا اعتماد نہ چھن جائے, طارق اعتماد کی بازی نہ ہار جائے, اعتماد کی بازی نہ ہار جائے. مدینے والے کی محفل میں بیٹھے بیٹھے بازیاں ہار گئے اعتماد کی. مدینے والے کی محفل میں بیٹھے بیٹھے سالہ سال گزارے اعتماد کی بازیاں ہار گئے. میں کون, تو کون ہے؟ بس الا ما رحم ربی, تیری رحم سے سفر طے ہوگا, تیری رحمت سے سفر طے ہوگا, تیرے فضل سے سفر طے ہوگا, تیرے کرم سے سفر طے ہوگا. میں کون, میری اوقات کیا, میں کون, میری اوقات کیا. ایک صاحب مجھے ملے کئی سالوں کے بعد. میں نے کہا کتنے عرصے کے بعد ملے؟ کہنے لگا اتنے سالوں کے بعد. میں نے کہا سچ بتا, دور کرنے کی وجہ کیا بنی؟ کہا 3-4 بندے کھڑے تھے, ایک کو نام سے آپ نے پکارا تھا, ایک سے ہاتھ ملایا تھا, نہ مجھے پکارا تھا نہ مجھے دیکھا تھا. میں نے کہا یہ دولت مندوں سے ملتے ہیں, غریبوں سے نہیں ملتے, حالانکہ خود دولت مند تھا. اب رش ہے, میری نظر نہیں پڑی, میرا گمان خیال بھی نہیں کہ میں نے اس کو اگنور کیا یا نظر انداز کیا. میرے رش ہوتا ہے, میں اپنی سوچوں میں, اپنے خیالوں میں. بعض اوقات میری بیگم کو مجھے باتیں کہہ رہی ہوتی ہے, مجھے کہتی ہاں مجھے پتا ہے آپ کہیں اور بیٹھے ہوں گے. میں کہ نہیں چلو بتائیں مجھے, میں نے کیا کہا. ہاں میری بیوی مجھے کہتی ہے چلو مجھے بتاؤ, میں نے کیا کہا. میں نے کہا تو نے کہا ٹھیک کہا ہے, تو نے کہا ٹھیک کہا ہے.
کہنے لگے اتنے سال کے بعد میں آیا اور اسی بدگمانی اور مغالطے میں مجھے کھا گیا مغالطہ، بس چھوٹی سی بات میں۔ اللہ، رب مجھے آپ کو اعتماد کی زندگی دے اور اعتماد کی حیات دے اور اعتماد چلتا رہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ بس معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے اور عافیت کے دروازے کھول دے اور رحم کے دروازے کھول دے۔ اپنے در سے دور نہ کر، اعتماد کی دنیا باقی رکھ، اعتماد کے دروازے بند نہ کر، سدا کھولے رکھ، عافیت اور برکت کے ساتھ، عافیت اور برکت کے ساتھ، عافیت اور برکت کے ساتھ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔ ایک بات غور سے سنی، ایک تو معذرت ہے آج درس ذرا طویل ہو گیا، اور بعض اوقات کچھ دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں، بیان کر بیٹھتا ہوں، پھر احساس ہوتا ہے اگر دوسرے بھی سن لے تو ان کو نفع ہوگا۔ بعض اوقات میرے اس کو اس رنگ میں نہ لیجئے گا کہ یہ کہتا ہے کہ میرے درس پھیلاؤ، لوگوں کو میرا مرید بناؤ، یہاں پھر اعتماد چکنا چور ہو جائے گا۔ بعض اوقات بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جی میں آتا ہے، جو تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس محفل میں نہیں ہیں، ان تک یہ بات پہنچے تاکہ نسبتیں لگی رہیں اور زندگی ایمان اعمال سے جڑی رہے۔ مطلوب صرف یہی ہے، مطلوب صرف، باقی لینا دینا کس سے کیا ہے؟ آپ میں سے کس نے مجھے کتنا چندہ دیا ہے، یہ میں نے کیا مطالبے کیے ہیں؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان راہوں میں چلتے ہوئے بعض اوقات بے خبری میں اعتماد، شیطان اس کے اعتماد پہ کینچی پھیر دیتا ہے، تو انسان ذرا یاد دہانی رہے تو اعتماد زندہ بھی رہتا ہے، بحال بھی رہتا ہے۔ یاد دہانی کے طور پہ ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، نہیں ہیں؟ یہ جو آج کا درس ہے، میرا خیال ہے اس کو اپنے ان دوستوں تک جو تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں ضرور سنوائیں۔ آج کے درس کی ڈیٹ ذہن میں رکھیں۔ کون سا روزہ؟ 14 کی شام، 14 کی شام، 14 کی شام کا جو درس ہے، پھر بات وہی ہے۔ آپ تو اس کو اس انداز میں لیں گے، پتہ نہیں اس کو کون کس انداز میں لے کہ کہتا ہے میری تقریریں پھیلاؤ، میری شہرت کرو، میری شہرت کرو۔ تو وہ جو تسبیح خانے سے جڑے ہیں، آج 14 کی شام کا درس، یہ اس کو ان لوگوں کو ضرور کہیں، سنیں جو تسبیح خانے سے مرد و خواتین جڑے ہوئے ہیں، پورے ورلڈ میں، پورے عالم میں، پوری انسانیت میں۔ کیوں؟ بس آخری بات کہ میں خود بھی یاد دہانی کا محتاج ہوں، آپ بھی یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر کے ساتھ چلائے رکھے۔ جزاک اللہ، سبحانک اللہ، اشہد ان انت نستغفرک ونتوب الیک۔ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ آج کس نے اپنے تجربات اور مشاہدات، کوئی طبی ٹوٹکا، کوئی روحانی ٹوٹکا، کوئی جسمانی ٹوٹکا، کون سنائے گا؟ کون؟ آپ سنائیں گے؟ واہ! اور قریب آ جائیں یہاں، بس 5 بندے ہوں۔ روحانی ٹوٹکا، کوئی جسمانی ٹوٹکا، کوئی طبی ٹوٹکا ضرور بتایا کریں اور سوچ کے بیٹھا کریں، اور اس نیت سے کہ یہ میرا صدقہ جاریہ ہے اور اللہ کے حبیب کی، مدینے والے کی امت کو نفع پہنچ جائے میری ذات سے، بس ٹھیک ہے جی۔ بھائی جوان تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، اور پیچھے ہو جائیں، تھوڑی سی جگہ بنا، اور جو سنائے وہ یہاں نہ بیٹھے، واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ جی جی فرمائیے۔ یہ ٹوٹکا قبض اور معدے کی گیس کے لیے ہے۔ جی
یہ ہریٹ کا مربع سوتے وقت 3 یا 5 گھٹ کے شیرہ نہ ہو دھو کے کھانی ہے. جی جی. تو یہ معدے کے لیے بڑا لاجواب ہے, قبض کے لیے بڑا میرا آزمودہ ہے یہ بات. اچھا اچھا. دوسری ایک دعا ہے روزگار کا آزمودہ وظیفہ, چھوٹی سی کاپی ہے آپ کی. جی جی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کو 90 دن پڑھنا ہے. جو بے روزگار ہو وہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کرے, وہ 90 دن پہلے ہونے سے اللہ تعالیٰ روزگار کا ذریعہ بنا دے. اچھا, بالکل پکی بات, پکی بات. حقیقت سچ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. مولا اپنے فضل سے مجھے کسی غیر کے در کا بھکاری نہ بنا. امن سواک, در در کا بھکاری نہ بنا, اپنے فضل سے مجھے بھر دے اور میرے خزانوں. عجیب, اور یہ واقعی عجیب دعا ہے. آپ کو اس دعا سے کیا فائدہ ہوا؟ پہلے تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ پہلے میں بے روزگار تھا, میں نے یہ شروع کیا, مجھے 60 دن نہیں ہوئے تھے, اللہ نے میرا روزگار کا ذریعہ بنا دیا. اس کے علاوہ میں نے 2 دوستوں کو دیے جو بے روزگار تھے, بیمار تھے, کہ ہمارا روزگار کا ذریعہ نہیں بنتا. دونوں نے باپ بیٹے نے شروع کی, 60 دن نہیں ہوئے, ابھی ماہ رمضان کی بات ہے کہ دونوں نے اللہ اچھی جگہ ان کا روزگار بنا دیا, اور بڑے خوش ہیں, بھائی آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. واہ واہ, مجھے دعائیں دے رہے ہیں جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لہی, جڑا سد پوچھ دیتا ہے دل بردا. میں حاضر خدمت فٹ تھی نا, کمرول ویندے گھر بھول ویندے, سب حال حوال تو چٹ تھی نا. تیرے عشق دے گھنگرو پا پاتے ودا نگری نگری نچدا ہاں. میں غیر نیمی نہ دھکڑے دے, تیرے دردا سانول نٹ تھی نا. واہ واہ, کمال کر دیا. جس کو دیا فائدہ ہوا. ہاں جی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک جڑی بوٹی دا فائدہ بتانے لگا ہوں میں. ہمارے علاقے میں ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے, ایک پودا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں سنبل, اور بعض اس کو سنبلو بھی کہتے ہیں. یہ سراد میں ہمارے منصر کے علاقے میں, پہاڑی علاقوں میں یہ پودا ہوتا ہے سنبلو. بالکل سنبل, بالکل ٹھیک. اتنا چھوٹا سا ہی پودا ہوتا ہے, اس کے ساتھ پھل بھی چھوٹا سا لگتا ہے, کالے رنگ کا. جی جی. اس کی جڑیں نکال لی جائیں. کالے رنگ کے پھل کو تو زرش کہتے ہیں, پتہ ہے؟ جی. یہ پتا تھا پہلے؟ نہیں, یہ نہیں پتا تھا. پھل ہم کھاتے تو رہے. پھل کو تو زرش کہتے ہیں, جو ہیپیٹائٹس کا علاج, جو نظر کی کمزوری کا علاج, اور جس کو شاہین شکرا کھاتا ہے تو میلوں سے دیکھتا ہے سانپ, اور یوں پکڑ کے یہ گیا. جی. اس کی جڑیں نکال کر اس کی چھلکا اتار کر, جس کو پنجابی میں سخت کہتے ہیں, اس کو اتار کے خشک کر لو, اور پھر اس کو پیس کر کے گرینڈ کر کے یعنی رکھ لو. اس کو اگر دودھ کے ساتھ بندہ استعمال کرے, کم سے کم 1 گلاس دودھ, اور خالص دودھ ہو, پانی والا دودھ نہ ہو, تو یہ جسم میں اتنی مضبوطی لاتے, خاص کر کمر. کتنی مقدار میں؟ 1 تلی جس کو ہم کہتے ہیں, 1 چھوٹا کھانے کا چمچ کے لو. ہاں جی. اس کو بندہ استعمال کر لے دودھ, خالص دودھ کے ساتھ, تو یہ کمر اتنی مضبوط کر دے کہ لوہے کی طرح. ہاں, ہڈیوں کو, جس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹوٹی ہڈیاں جوڑ دیتا ہے. یہ پنساریوں سے بھی سنبل ملتا ہے, لیکن اس سنبل میں اور اپنا نکالے اس سنبل میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اس لیے کہ پنساریوں سے جو ملتا ہے وہ تو ایک موسم پہ نہیں نکالتے, دوسرا وہ اوپر جو ٹہنیاں ہوتی ہیں نا, اس کے چھلکے بھی اتارتے ہیں, اور ساتھ لکڑی بھی ہوتی ہے. صرف جڑ کا چھلکا ہو, سک ہو, اور موسم پہ نکالو. اس کا موسم تقریباً خزاں شروع ہونے سے لے کر کے بہار آنے تک, اس موسم میں اس کی جڑیں نکالی جائیں. اور خاص کر زیادہ مفید کہ جب بالکل بہار پھٹنے والی اس موسم میں اگر اس کی جڑیں نکالی جائیں, اور صرف جڑ کا چھلکا ہو, سک ہو, اس کو خشک کر کے دھوپ پہ جب اچھی طرح خشک ہو اس کو پیس لیا جائے, اور گھر میں کسی ڈبی میں رکھ لیا جائے, اور اس کو دودھ کے ساتھ, اور اگر اور طریقے سے استعمال 2 کلو دودھ کو پکا کر کے ½ کلو رہ جائے, اس طریقے سے کوئی اس کو استعمال کر لے تو ٹوٹی ہڈیاں یہ مضبوط کرتا ہے. یہ سنبل اتنی اچھی چیز ہے. اور خون صفا کے لیے بہترین ٹانک ہے, خون صفا کے لیے. اس کو خاص کر یہ خیال رکھنا کہ یہ گرمیوں میں نہ استعمال کریں. اگر گرمیوں میں کریں بھی تو 1 ہفتے 5-7 دن کے وقفے کے ساتھ کریں, ورنہ گرمی ہو جائے گی. سردیوں کے موسم میں اس کا استعمال 1 ہفتہ 10 دن آپ کر لیں تو بہت سارے فائدے دے گا. جان اور پٹھے اور ہڈیاں اور کمر لک اتنا مضبوط کرتا ہے کہ بوڑھے بابوں کا لک بھی مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک.
اچھا ایسا ہے کہ اس کی جڑ پھر مجھے آپ گفٹ کیجئے گا، دیکھ لیں پھر کون مجھے تحفہ دے گا. ہاں جی مان سے رکھا، ٹھیک ہے. مجھے اس کو دیکھو، میں نے سوال کبھی نہیں کیا اس میں، میں لا کے دوں گا، لیکن اس کی جڑ پھر جو اس نے کہا ہے اس کے مطابق دسمبر میں وہ سنبل اور موسم وہی. پتہ ہے انہوں نے کس نے پتے کی بات کہی ہے؟ یہ کہتے ہیں خزاں اور بہار کے درمیان ہوتا یہ ہے، خزاں میں اوپر سے پتے ہٹ جاتے ہیں تو اوپر کی طاقت نیچے چلی جاتی ہے. اب نکتہ سمجھے؟ اوپر کی طاقت ساری نیچے چلی جاتی ہے، اور جب پودا ہوتا ہے تو وہ تو نیچے سے سب کچھ کھینچتا ہے تو اوپر کھینچتا ہے. بچہ ماں کو کھینچتا ہے تو بڑا ہوتا ہے. سونے دی سل گلے تے آدم دا بچہ پلے. سونے دی سل گلے، سونے کی اینٹ ختم ہو جائے، سونے دی سل گلے تے آدم دا بچہ پلے. تو لا کے دیں گے مجھے، سائے میں خوش کیجئے گا، دھوپ میں نہ کیجئے گا، سائے میں خوش کیجئے گا. اور جو بھی لا کے دے اس میں لکھے سنبلو یہ اور اپنا موبائل نمبر، ٹھیک، اور دفتر میں جو ہے وہ پہنچائے، لیکن وہاں ایسی جگہ ہو جہاں گم نہ ہو جائے، کیونکہ دفتر میں جنگل ہے بڑا اونچا، یہاں کئی چیزیں گم ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ اٹھا کے وہ ٹرسٹ میں پھینک دیتے ہیں. جو پوٹلی آئی وہ ٹرسٹ کی ڈھیر میں چلی گئی. تو ایک منٹ بھائی، ہاں یہاں ہمارے ساتھی ہیں احمد، اس کے ہاتھ میں جا کے دینی ہے. کس کے؟ احمد کے ہاتھ میں یہ پوٹلی دیں. انہیں یہ سنبلو ہے، ساتھ موبائل نمبر، اپنا پتہ کاغذ اس میں لکھا ہوا ضروری ہے. کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینی ہے. کس کے ہاتھ میں؟ احمد کے ہاتھ میں. جہاں میں کلینک میں بیٹھتا ہوں تو وہیں آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی. جی آپ فرمائیں. اچھا یہ ایک چیز معذرت ہے، سنبلو کے اور فائدے بھی کسی کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس ہیں؟ جی. اور جی ہمارے گاؤں میں جی آپ دیکھیں، آپ کس لیے کھڑے بھائی؟ آپ سو رہے ہیں. اسپیکر کے بارے میں دیکھیں کہ اسپیکر والے کو خود نہ قریب کریں، اسپیکر کو قریب کریں. ایک لڑکے کو کینسر ہو گیا تھا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ 6 مہینے کے بعد مر جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس نے والد نے اس کو پیس کے ہی دینا شروع کر دیا. ہاں. تو وہ 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہو گیا دوبارہ. ہاں بالکل. پھر اس کو لے کے گئے، یہ کیا؟ اس نے کہا جی یہ میں نے دیا. بالکل. اس پہ میرا مضمون ہے باقاعدہ کہ کینسر کا علاج ہے. میرا کئی سال پرانا مضمون ہے کہ سنبلو کینسر کا علاج ہے، اور یہ سچ ہے، انہوں نے کہا. جی. اور ایک بوٹی ہے رتن جوت. رتن جوت بالکل. تو وہ جس کا دل کا وال بند ہو تو اس کے لیے بہت اچھی ہے. وہ کوا بنا کے اسے پلائیں تو انشاءاللہ وہ 2 یا 3 دن میں جا کے چیک کروائے. 3 دن تک لگاتار پیے، 4 کا 5 کا. تو اس کے بعد پھر جا کے تو چیک کروائے جس کا دل کا وال بند ہو. یہ کیسی بات کہی آپ؟ ہاں جی، یہ ہمارے پچھلے سال کی بات ہے. ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا آپریشن تھا CMH میں. اچھا. تو وہ رات کو گھر گئے. انہوں نے کہا زندگی میں دوبارہ ملتا ہوں کہ نہیں ملتا، اپنے رشتے داروں سے مل کے آؤں. ہاں. تو وہ گئے، سب سے ملے. رات کو انہوں نے کوئی تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کوئی کعوہ بنا کے دو. انہوں نے کہا جی یہ بوٹی پڑی، اس کا کعوہ بنا دوں. انہوں نے کہا بنا دو. نہیں، یہ اچانک انہوں نے کہا بنا دو یا انہیں پتا تھا؟ اچانک. اچھا. تو انہوں نے پھر بیگم میں تھرموس بنا کے دے دیا کہ رات کو پیتے رہیں. اس سے جب صبح اٹھے تو ان کی طبیعت کافی بہتر تھی. یہ چڑھائی بالکل نا چڑھ ہی نہیں سکتے تھے، وہاں پہ چڑھائی چڑھنا. کہاں؟ یہ ایوبیا خانیش پور کے ایوبیا مری کی طرف. جی. چڑھائی چڑھ جا سکتے؟ ہاں جی. کیونکہ دل کا مریض چڑھائی کیسے چڑھے؟ نہیں چڑھتے. تو اسے بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں وہاں تک چلتا ہوں، اگر طبیعت میں خراب ہوئی تو پھر اٹھا لینا. وہ کافی دور تک چلے. انہوں نے کہا طبیعتوں میں بالکل ٹھیک ہے. کیا وجہ اس کی؟ خیر اس میں CMH میں آگے ڈاکٹر کو بتایا کہ میں اتنی دور سے پیدل چل کے آیا ہوں تو یہ دوبارہ میرا چیک اپ کرا. جب دوبارہ ان کا چیک اپ ہوا تو انہوں نے کہا یہ آپ کے وال تو کھل گئے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کعوہ پیا بس. اچھا یہ کتنے لوگوں پہ آزمایا ہوگا آپ نے، یا بس وہی ایک تجربہ؟ میں خود پیتا ہوں تو مجھے تکلیف ہو نا کبھی.
تو میں خود پیتا ہوں جا کے. آپ پیتے ہیں؟ رتن جوت کو ابال کے چائے کی پتی کی طرح قہوہ بنا کے؟ قہوہ نہیں، وہ بن جاتا ہے، اسے ابالیں نا تو جس طرح چائے کی پتی کا قہوہ ہوتا ہے نا، اسی طرح کا ہو جاتا ہے. جی ہاں جی. مقدار کتنی؟ تقریباً میں تو اپنے ایک کپ میں 2 چمچ ڈالتا ہوں. ایک کپ میں یہ کہتے ہیں 2 چمچ ڈالتا ہوں، 1 چمچ بھی ڈال سکتے ہیں؟ اچھا، آپ نے اس کا مشاہدہ صرف 2 بندوں پہ کیا، ایک اپنے پہ ایک ان پہ بس؟ ہاں نہیں، وہ ہمارے لوگ پیتے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے، پیتے تھے. رتن جوت؟ ہاں جی. آپ کے ہاں ہوتا ہے؟ ہاں جی ہوتا ہے. جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے وہ وہی رتن جوت؟ ہاں سرخ رنگ کی. سرخ رنگ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بات آپ بتا رہے تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں جمعہ تک درس میں آیا کرتا تھا، تو جمعرات کو اتفاق ہوا کہ بیعت ہونے کے لیے آپ نے کہا بیعت میں بیعت. تو جب آپ نے کلمہ پڑھایا توبہ، تو اس کے بعد میری عجیب و غریب کیفیت ہو گئی. مجھے نہیں پتا آپ نے بھی اور آواز اونچا کرتے ہیں، آپ نے آگے کیا کہا کیا نہیں کہا، اور میرا وجود جو ہے سارا جلنا شروع ہو گیا. تو میں کانپنا شروع ہو گیا. اس کے بعد میں نے کل جمعے کے بعد آپ سے بات بھی کرنے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے کہا تھا پیچھے نہ آئے. پھر میں رات کو بھی ہاسپٹل رہا، یہ بیڈ پریشر اتنا آئی، یہ بلکہ اے سی جی وغیرہ سارا کہ اے سی جی ایس تھی ٹھیک، بیڈ پریشر کنٹرول ہی نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا مجھ سے کیا کوئی غلطی ہوئی ہے کیا ہے. پھر میں عجیب و غریب ویسے ویسے میں پڑھ گیا. میں نے کہا یہ میں پہلے والد صاحب کے ساتھ موڑا شریف ہے مری میں، تو میں نے کہا وہاں سے بھی میں بیعت ہوا تھا، وہ تو بہت تقریباً 30-32 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ اب کیا بات اسی کیفیت میں ابھی مبتلا ہوں. وہ کبھی گھٹن ہوتی ہے اور کبھی یعنی یہ اس دن ہوا ہے جس دن بیعت ہوئے ہیں؟ جی ابھی پرسوں کی بات ہے. ہاں اصل میں آپ کہتے ہیں کہ گلا بھی دباؤں اور آنکھیں بھی باہر نہ آئیں، تو میں یعنی روحانی توجہ بھی ملے اور جادو اثرات چیزیں بھی نہ ٹوٹیں اور بیماری بھی باہر نہ آئے. دشمن باہر آئے گا تو ماریں گے، بیماری باہر نکلے گی تو ختم ہوگی. آپ مطمئن رہیں، 3 تسبیحات کرتے رہیں، آپ ٹھیک ہیں اور آپ بلکہ شکر ادا کریں. تو اور بتائیں جی. میں ایک سوال تھا کہ اگر 2 جگہ سے بیعت ہونے میں تو کوئی عرض نہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے جہاں آپ کا دل مطمئن ہو وہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی بندہ کی بہت خطرناک قسم کو کوئی جادو ہو تو الحمدللہ جس سال میں دور حدیث میں پڑھ رہا تھا. آپ بنگلہ دیش کے ہیں؟ جی جی. ہاں. تو ایک بزرگ کو جو ہے گادا گاڑی میں لیٹا کر وہ دارالحدیث کے سامنے لے کے آئے. تو میرے جو پرے مرشد شیخ تھے، آواز ذرا اونچا کر دیں، حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذاکرہ فرمائے کہ یہ دارالعلوم کبیر والے جی جی رحمۃ اللہ کہ مولوی صاحب آپ کے گاہک آ گئے، آپ تشریف لائے. تو میں باہر آ گئے تو کہ مولانا ابھی ایک یہ حالت ہے، خدا کے لیے کچھ کریں. اس وقت تک میں تعویذات کے کام میں نہ مہارت تھی نہ کچھ. میں ان کو دکھا دی کہ بھائی فلاں فلاں جگہ میں آپ جائیں انشاءاللہ وہ آپ ٹھیک ہو جائیں. خیر 2-3 دن ادھر ادھر گھوما تو کوئی کام نہیں بنا. تو پھر میرے پاس لے کے آئے. تو پھر یہ جو منزل ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ ان کے پاس ایک تعویذات کے شکل میں بنی ہوئی تھی. تو میں ان سے لے کے مزید جو ہے جادو وغیرہ کے متعلق آیت لکھ کے ان کو مخصوص طریقہ سے میں نے بتا دی اور کہا کہ بھائی اس طریقے سے کرنا ہے. اور وہ محاورہ ہے کہ مرے تو کیا نہ کریں. تو میں نے کہا کہ صبح کے ٹائم سورج طلوع کے ٹائم، اسی طرح آئنے دوپہر کے ٹائم اور مغرب کے ٹائم ان کو ڈبا کے پلانا ہے. اور 4 بندہ جاننے والے چاروں طرف جو ہے کھڑا کر کے وہ بیٹھ کے جو ہے منزل پڑیں گے، اس پہ دم کریں گے. تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ 1 ہفتہ کے بعد جو بندہ گادا گاڑی میں لیٹا کر لے کے آئے تھے، آپ یقین کریں یعنی منزل کی برکت سے وہ صحت یاب ہو گیا بالکل. حضرت 1 ہفتہ کے بعد وہ سائیکل خود چلا کے ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو، جزاک اللہ. ایک تو یہ ہے اور دوسرے جو میرے اوپر ہوا وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں
یہ سن 2001 کی بات ہے. ایک مسجد کے امام تھا, تو کسی نے میرے کو مارنے کے لیے میرے اوپر اس قسم کے جادو کی کہ عصر کے ظہر کے نماز کے بعد میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا, کمرہ کے جو 4 دیواری اندر جا کے میں خود ہی گر گیا. اتفاقاً اس وقت شادی شدہ بھی نہیں تھا, بچے بھی نہیں تھے, تو میں تو ایسے ہی پڑا رہا. مغرب کے بعد ایک مقتدی آ کر مجھے اٹھایا اور بلکہ میرے منہ کے اوپر پانی شانی سب کچھ ڈالا. ڈالنے کے بعد کہ مولوی صاحب آپ اب تک امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ عصر کی نماز ہو گئی. کہتے عصر کے بعد کہ مغرب کی نماز ہو گئی. پھر یہ ہے کہ سورہ مختصر کیجیے. جی, پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اس کے بعد میں اسی رات کو اللہ سے دعا کی, ربا یا تو مجھے ایمان کے ساتھ موت دے دیں یا جو ہے کوئی راستہ نکال دیں. اس وقت تک میرے سابق پیارے شیخ سن 2000 ہی میں فوت ہو گئے. تو رات کو خواب میں مجھے بتایا. سابق شیخ کون؟ حضرت مولانا مفتی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ. تو کہا کہ مولوی صاحب آپ پریشان نہ ہو, آپ حزب البحر جو مناجات مقبول کے آخر میں ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں. تو جو احباب یہ میرے اوپر جادو کیا تھا تو انہوں نے ان کا پہلا یہ کہنا تھا کہ آپ کے اوپر ہم جادو کیوں کر رہے ہیں. آپ یہ جو پڑھنا شروع کی تو ان کے جو عامل تھے, کوئی کالا جادو کرنے والے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ آئندہ میرے پاس آنا نہیں. ان کو سب کچھ زمانے اللہ کی طرف سے مل چکے ہیں. اب اگر ہم ان کے اوپر کچھ کریں گے تو ہم خود ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے, لہذا آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. اور پھر وہ آ کے مجھے جب کہا, میں نے کہا کہ پہلے تو آپ بتاتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کی, ابھی اللہ نے جب بچانے کی صورت پیدا کی اب جھوٹ بول رہے تھے. باہر کیا اللہ نے حفاظت فرمائی, اللہ مبارک کرے. میں اپنے مرشد کے ساتھ جا رہا تھا قبرستان میں. یہ میں نے واقعہ بھی سنایا تھا, وہ آنکھ سے دیکھنے والا. یاد ہے کسی کو؟ کس کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کریں. ہاں, تو قبرستان میں رات کو گزر رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ تشریف رکھیں, آپ اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں تاکہ پھر آنے والے نا اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں. تو ایسے ساتھ جا رہے تھے تو مرشد نے ایسے دیکھا, مسکرا دیے اور فرمایا مجھے ایسے آنکھ میں دیکھ, ایسے کر کے نا ایسے آنکھ میں دیکھا تو دیکھا کہ جنات ہیں, کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا. کوئی بچے 2 کہتے ہیں, کہہ رہے یہ بابا جا رہے ہیں, بندہ اس کو چھیڑے نا, کرے ہاں چھیڑے. بچے سے کام یعنی مذاق بنائے. بچے دوڑے چھیڑنے کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ لگ گیا بندے نے, بارہ کہو ہے, یہ درخت بارہ ہے, فلاں سے بندے کو ہاتھ لگ گیا, بندہ پکڑا گیا یا سایہ ہو گیا اوپر کی چیز. یہ اسی طرح ہوتا ہے چھیڑ چھاڑ سے. بھائی چھیڑے اس کو, ہاں چھیڑے. اور دور ایک بابا بیٹھا ہوا تھا, ہوئے تیرے کان کپا, خیال کرنا یہ حزب البحر کہاں مل جا رہا ہے. ہوئے 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 بچہ ایک کدھر بھاگ رہا ہے. خیال کرنا یہ حزب البحر کہاں مل جا رہا ہے. یہ حزب البحر شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ, اور اللہ کے فضل سے مجھے شاذلی سلسلے میں بھی خلافت ہے, خود خلافت ہے مجھے. بر صغیر میں شاذلی سلسلہ نہیں ہے, قادری, سہروردی, چشتی اور نقش بندی ہے, شاذلی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے مجھے شاذلی میں بھی اجازت ہے. جی, اور اپنا آپ ادھر کریں, بندے کو دیکھیں کہاں چڑھایا ہوا ہے. یہ اس کو تھلیاں بھی چڑھایا ہوا ہے. آپ تو سپیکر تھوڑا ادھر کر دیں. یہ روحانی علاج ہے نظر بد کے لیے. جس آدمی کو نظر بد لگ جائے یا جس بچوں کو نظر بد لگ جائے تو جس کا اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی ہے, اس بچے کو, اس کے والدہ کی نظر لگی ہے, اس کے والد کی نظر لگی ہے, اس کے بھائی کی نظر لگی ہے, یا کسی بڑے کو نظر لگ جائے تو پتہ چل جائے کہ اس کو نظر لگی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر جو آدمی کو اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے. اور میری امت میں سب سے تقدیر کے بعد سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظر کے بد کی وجہ سے ہوں گی.
تو جس کے نظر لگ جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی وضو کرے جس کی نظر لگی ہے، وہ وضو کر کے اس وضو کے اس بچے کو جو بھی ہے بڑا ہے اس کو نہلائیں، اس کی نظر ختم ہو جائے گی. ایک دفعہ نہلائیں، 2 دفعہ، 3 یعنی دفعہ. اس وضو کے آپ ذرا تھوڑی سی وضاحت نہیں کر پا رہے ہیں. جس پانی سے وضو کریں وہ پانی اس کے اوپر پلٹ دیں، اسی سے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں جس کی نظر لگی ہے، جس کی نظر پہ آپ کو ہے کہ اس کی نظر لگی. اچھا، دوسری بات ہے کہ جس کی نظر اب کسی کو لگی ہے، پتہ نہیں ہے کس کی لگی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدھی بالٹی پانی کی بھر لیں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اگر چھوٹا بچہ ہو تو بڑا عمل کرے گا، کو بڑا ہو تو پھر خود وہ عمل کرے گا. جیسے بڑا آدمی ہے، جیسے مجھے نظر لگ جائے، کسی کو نظر لگ جائے، تو وہ خود آدھی بالٹی پانی کی بھر لے، اس میں ہاتھ لیٹرین کے اندر نہ ہو، باہر اپنا نہانے کی جگہ میں نہ ہو، اپنے ہاتھ ڈبولے پانی میں اور 7 درود شریف پڑھے، 7 دفعہ ابراہیمی، 7 دفعہ عالم شریف، 7 دفعہ آیت الکرسی، اور 7 دفعہ آخری 4 کول پڑھے، اور پھر 7 دفعہ درود شریف پڑھے. پانی اپنے ہاتھ ڈالے پڑتا رہے، دم نہ کرے. اس پانی سے 21 دن نہائے، انشاءاللہ یہ نظر بد بالکل ختم ہو جائے گی. 21 دن جب نظر بد ختم ہو جائے پھر ہفتے بعد یہ عمل کر لے. جیسے عمل سمجھ لیں گے، 7 دفعہ لمشی پڑھنی ہے، ہاتھ میں پانی ایسے ڈبو دینا ہے، پانی کو دم نہیں کرنا. 7 دفعہ اپنا درود شریف، 7 دفعہ لم شریف، 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 دفعہ آخری 4 کل، پھر آخر میں 7 دفعہ درود شریف پڑھ کے انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو نظر بد ختم ہو جائے گی. جی ماشاءاللہ. ایک اور بتا دیں، بس ایک صاحب اور بتا دیں اپنا کوئی مشاہدہ، تجربہ طبی روحانی. اکثر لوگ سارا دن آپ تشریف لائیں جی، آپ تشریف لائیں، باہر آ جائیں، جلدی آ جائیں. ہاں جی. اکثر لوگ سارا دن جرابیں پہن کے رہتے ہیں، اور جب کبھی وہ بوٹ اتارتے ہیں تو ان کے پاؤں سے اسمیل آتی ہے. جی جی جی. تو اس اسمیل کو ختم کرنے کے لیے صبح جب جرابیں پہنیں یا شام کو جب اتاریں تو پھٹکڑی والے پانی سے پاؤں دھو لیں، تو انشاءاللہ وہ اسمیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. ماشاء ماشاء. جی یہاں بیٹھ جائیں. جی. اچھا، جادو کا، نظر بد کا، اور شیاطین اور جنات کے لیے، اور حسد کے لیے، اور کینسر کے مریضوں کے لیے، ایسا مریض جسے ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو. میرا یہ بارہا تجربہ ہے، کئی مریضوں پہ تجربہ میں کر چکا ہوں. عربستان کے علماء اور جو عاملین حضرات ہیں ان کی ایک ریسرچ ہے، وہ ریسرچ انڈیا میں آیا. مختصر ذرا بات کیجیے. جی جی. انڈیا میں آیا، وہاں پر اس پہ کام ہوا. یہ مفتی جنید صاحب جو ہے، ایک بندہ ہے، انڈیا کے ہیں. عربستان کے جو علماء اور عاملین ہیں انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں جمع کی ہیں، اس میں منزل ہے، کچھ آیتیں اور ہیں، اذان ہے. مریض نے اس کو سننا ہے فجر کی نماز سے لے کر رات گئے تک، یعنی عشاء تک مسلسل وہ اس کو سنے گا. اس نے صرف سننا ہے اس کو. تقریباً 2-3 گھنٹے جب وہ اس کو لگاتار سنتا ہے تو اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو الٹیاں آئیں گی، جلاب لگ جاتے ہیں، تیز بخار ہو جاتا ہے. اور تقریباً 2-3 دنوں کے اندر اس عمل کو اگر وہ سنتا رہے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. اچھا، اس میں ایک آپ تشریف لے جائیں، اس میں ایک بات عرض کروں. جن کا تذکرہ انہوں نے کیا ان کا میرے پاس پیغام آیا کہ جی ہم آپ کے درس سے آپ کے اعمال، فائدے، کیونکہ نیٹ کے ذریعے تو پوری دنیا میں اللہ نے پیغام پہنچا دیا، اور انہوں نے بھی اور بہت بے شمار لاکھوں لوگوں نے بھی فائدہ یہ پایا کہ افحسبتم اور اذان کو میموری کارڈ یا اسی کا دن رات اگر سنا جائے تو اس سے بڑی کائنات میں طاقت کوئی نہیں ہے. افحسبتم سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت جو ہمارے دوست نے بیان کیا، بالکل سچ بیان کیا. اس کا فائدہ ہے، لیکن اس سے زیادہ طاقتور ترین فائدہ جو سمجھ لیں کہ آخری سے آخری جادو، سحر، بندش یہ چیز ہو،
اس کا بھی طاقتور ترین فائدہ ان دو چیزوں میں ہے. افحسبتم یعنی سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات اور اذان. اگر یہ مسلسل سنا جائے ہیڈ فون کے ذریعے، گھر میں لگا رہے، میموری کارڈ کے ذریعے، ہم نے اس کو میموری کارڈ میں جمع کر دیا ہے، اس کا میموری کارڈ ملتا ہے، آپ خود اس کو اکٹھا کر کے اپنا بنا لیں میموری کارڈ. نہ بھی بنائیں تو ادھر سے افحسبتم کی آیت کی ریکارڈنگ لے لیں اور ادھر سے سیان کی ریکارڈنگ لے لیں. بس یہ جو طاقت ہے نا اس میں، وہ پھر بہت ہر چیز میں طاقت ہے، لیکن جو اس میں طاقت ہے وہ کمال ہے اور اخیر ہے جو اس میں ہے. اور اس کے مشاہدات اور تجربات پورے ورلڈ میں پھیلے ہوئے ہیں جب سے اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے، جب سے یہ شروع ہوا ہے. اچھا، ہمارا یہ طے ہوا تھا عمر حیات صاحب سے کہ جی یہ 28 سال جو ہے کہاں رہے؟ 28 سال میں وہاں رہا، 28.5 کہاں؟ انگلینڈ میں. ہمارا آج ان سے ایک طے معاہدہ ہوا ہے اور اس پہ دستخط ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں انگریزوں کی خوبیاں بتائیں گے. دیکھیں، ہر خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں. اچھا، اگر برائیوں کا تذکرہ کریں گے تو برائیاں پھیلیں گی، اور اگر خوبیوں کا تذکرہ کریں خوبیاں پھیلیں گی. تو 5 منٹ روزانہ ان سے طے ہوا ہے، 5 سے زیادہ نہیں، تاکہ ہر کسی کو موقع ملے ان کی خوبیاں بتائیں کہ ان میں خوبیاں کیا ہیں، تاکہ ہم بھی وہ خوبیاں اپنے اندر لے آئیں اس جذبے کے تحت. جی فرمائیے. محترم حضرات السلام علیکم. چونکہ میں نے 28.5 سال وہاں پہ کام کیا ہے اور انگریز کی سوسائٹی جو ہے اس کو بڑے نزدیک سے اور بڑے اچھے طریقے سے دیکھا. جہاں ان میں خرابیاں ہیں وہاں اچھائیاں بھی اتنی ہیں کہ مثلا ایک یہ ہے کہ ہر آدمی وقت پہ آتا ہے، ہر آدمی وقت پہ آتا ہے دفتر میں. 8:30 کا ٹائم ہے، اور اگر کوئی جب ایگزیکٹ 8:30 ہوتے ہیں تو وہ سرخ لائن ایک رجسٹر کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور جو آدمی اس کے بعد آتا ہے وہ اس کے بعد اپنا دستخط کرے گا. یعنی وقت کی پابندی. وقت کی پابندی. اور جس آدمی کے اس ریڈ لائن کے نیچے آئے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ تم کیوں لیٹ آئے ہو، لیکن وہ آدمی میں نے دیکھا ہے کہ اس کا پھر نام پورے سال میں نے اس لائن کے نیچے نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے وقت پہ آنا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں یہ دفتروں میں جو بیک بائٹنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، بالکل نہیں. جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کا آفیسر جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. دوسرے آدمی بالکل ایسے ہیں جیسے سنتے ہی نہیں. یہ پاکستان میں یہ بات نہیں ہے. تیسری بات جو میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آدمی کی تنخواہ تھوڑی ہے یا زیادہ وہ وقت پہ ملتی ہے. مثلا میں جب شروع میں ملازم ہوا تو مجھے ہر ویک تنخواہ ملتی تھی، ہر جمعرات کے دن. تو ہر جمعرات کو پے ملتی تھی. کبھی نہیں ایسا ہوا کہ جی افسر لیٹ ہو گیا ہے، وہ گورنمنٹ سے تنخواہ نہیں آئی. بالکل ایک دفعہ 2 سال میں ہر ہفتہ تنخواہ لیتا تھا. اس کے بعد میں جب پرماننٹ ہو گیا تو پھر میری تنخواہ جو ہے وہ ہر مہینے ملتی تھی، اور ہر مہینے کا آخری بدھ. اچھا، پورے 27 سال ہر مہینے کے آخری بدھ میں میری تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں آ جاتی رہی ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں یہ سنوں کہ تنخواہ نہیں آئی کیونکہ افسر نے دستخط نہیں کیے یا گورنمنٹ نے پیسے نہیں بھیجے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ملازم ہیں، اچھا دوسری بات یہ کہ اگر فرض کیا بدھ کے دن چھٹی ہے تو یہ نہیں کہ آپ کی تنخواہ جمعرات کو آئے، نہیں، آپ کی تنخواہ منگل کو آئے گی. یعنی کسی آدمی کو کوئی شکایت نہیں ہے. اور تیسری بات میں آپ سے کہوں گا، آپ نوکری کرتے ہیں یا آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، کسی وجہ سے محکمہ انکم ٹیکس نے آپ کا ٹیکس زیادہ کاٹ لیا ہے تو وہ سال کے بعد جب حساب کریں گے تو وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود آپ کا جو زائد ٹیکس ہے وہ آپ کو چیک کی شکل میں آپ کے گھر پہنچ جائے گا. اور اگر آپ کے پیسے گورنمنٹ کے پاس 6 مہینے سے زیادہ رہے ہیں تو اس کا وہ سود بھی بغیر کہے ہوئے آپ کو واپس کریں گے. یہ ہے ان کی دیانتداری، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف کے قابل باتیں ہیں. جہاں ان کی برائیاں ہیں وہ بھی ہیں، لیکن جو ان کی اچھائیاں ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں. جی، اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت اچھا. کل انشاءاللہ ہم آپ سے ان کی اور خوبیاں سنیں گے، اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. اب دیکھیں کتنی بڑی خوبی ہے وقت کی پابندی، اور کتنی بڑی خوبی ہے وقت میں مزدور کو اس کی اجرت دینا، اور کتنی بڑی خوبی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا اور دوسروں کی برائیاں نہ کرنا. یہ ساری اسلام کی خوبیاں ہیں. تو لہذا ہمیں سیکھنا ہے، چاہے جہاں سے سیکھیں. تو یہ ہمارے بزرگ ہیں
تسبیح خانے میں تشریف لائے ہیں، تو اب یہ ہمیں ان کی خوبیاں بتائیں گے. ہم شہد کی مکھی بنے، گندی مکھی کیوں بنے؟ گندی مکھی ہمیشہ دور جا کے بھی تو گند تلاش کرے گی، اور شہد کی مکھی دور بھی ہوگی تو پھول تلاش کرے گی، خوبیاں تلاش کرے گی. دوسری قوموں کی، انگریزوں کی ہم انشاءاللہ خوبیاں، پھر ان خوبیوں کو اس جذبے، اس نیت سے کہ ہم نے ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوشیاں دے، خیریں دے، عافیت دے. اللہ میرا آپ کا اعتماد ہمیشہ مضبوط رکھے. اللہ پاس اعتماد کی زندگی میں مجھے بھی آپ کو بھی چلائے رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.